القربا۔ مومنین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 شوال المکرم پوری دنیا میں یوم انہدام جنت البقیع کے عنوان کے ساتھ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اور اہل بیت علیہم السلام سے عقیدت اور محبت رکھنے والے جو ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکونت اختیار کی جب ہجرت کی اور مکہ کو چھوڑا، اپنے آبائی وطن کو چھوڑا اور مدینہ آئے۔ مدینہ کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ ایک معاشرے کی تشکیل دی۔ یہ وہی مدینہ تھا جسے امن کی جگہ قرار دیا گیا، یہ وہی مدینہ تھا جسے رسول نے اپنے دور میں پسے ہوئے لوگوں کا، جن کا معاشی استحصال ہو گیا تھا، انہیں عزت کے ساتھ زندگی دی اور پھر اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوا۔ یہی مدینہ تو رسول تھا جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہل بیت، اپنے خانوادہ، اپنے خاندان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ بعد از رسول اہل بیت علیہم السلام پر، رسول کے خانوادہ پر، رسول کے خاندان پر ایک بہت بڑی مصیبت ڈھائی گئی۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی مظلومیت، امام حسن علیہ السلام کی شہادت، امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت، یہ سارے وہ عنوان ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ رکھنے والوں نے اس دعوے کو کھوکھلا کیا، لیکن حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ امت کی دشمنی کی وجہ کیا تھی، وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے رسول کی اولاد کے ساتھ اپنی محبت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسلام تو پھیل گیا، کلمہ تو پڑھ لیا گیا، دین اسلام پر کاربند تو ہو گئے، نماز تو رسول سے سیکھ لی، اللہ کی اطاعت تو کرنی شروع کر دی، لیکن افسوس صد افسوس کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم قرآن جس اہل بیت سے مودت کا حکم دیا تھا، جس قربا سے مودت کا حکم دیا تھا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ تو رسول میں، روضہ رسول کے پہلو میں، وہ ایک تاریخی قبرستان جو اسلام سے پہلے بقیع غرقد کے نام سے مشہور تھا، لیکن رسالت مآب کے خانوادہ کے ان شخصیات کے مدفن ہونے کے بعد یہی بقیع جنت ہو گیا۔ جنت البقیع کو مسمار کر دیا گیا، جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا۔ یہ کب ہوا؟ جب 1220 میں 3 سال تک کا مدینے کا محاصرہ ہوا، اور 1220 میں اس محاصرے میں قبور ائمہ علیہم السلام، قبور اہل بیت، قبور ازواج نبی، قبور صحابہ پیغمبر، ان کو منہدم کر دیا گیا۔ لیکن پھر 1227 کو جب دوبارہ عثمانی سلطنت یہاں پر قابض ہوئے اور ان کے 30ویں امیر محمود دوم نے یہاں پر آ کے جنت البقیع کی تعمیر کا دوبارہ آغاز کیا، اور 1234 میں پھر یہ 1220 میں جن کو منہدم کر دیا گیا تھا، 1234 میں ان قبروں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ یہی سلسلہ آگے بڑھتا بڑھتا جب آگے گیا تو پھر 1344 8 شوال المکرم 21 اپریل 1925 کو مختلف مفتیوں اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کے فتوے کے بعد قبور ائمہ، قبور اہل بیت علیہم السلام کو دوبارہ منہدم کر دیا گیا، ان کو دوبارہ مسمار کر دیا گیا۔ ایک ایسا شرعی فتویٰ کی آڑ، ایسے ہی وہ فتوے تھے جنہوں نے 61 ہجری میں قتل حسین کو جائز قرار دیا تھا، یہی وہ فتوے تھے جنہوں نے یزید کی حکمرانی کو ثابت کیا تھا، یہی وہ فتوے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگا دی تھی، اور یہی وہ فتوے تھے جنہوں نے مدینہ تو رسول کو، پھر ان کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا۔ ایسے ہی فتووں نے پھر دوبارہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا، خانوادہ اہل بیت، ائمہ اربعہ اور رسول کی ازواج مطہرات کے قبروں کو منہدم کر دیا گیا۔ میرا سوال ہے امت مسلمہ سے، جیسا کہ آج 2024 میں فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کے رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں کہ فلسطین کے لوگوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، فلسطین کے لوگوں کو اپنی ظالمانہ روش کا شکار کیا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ ہم کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم کس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں؟ ہمارا احتجاج کیا ہے؟ ہمارا احتجاج یہ ہے کہ فلسطین جو ہے وہ ارض انبیاء ہے، وہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، اور یہودی یہ چاہتے ہیں، صہیونی یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد اقصیٰ کو گرا دیں۔ آج مسجد اقصیٰ کو گرانے کا خدشہ تو احتجاج کروا رہا ہے، لیکن جن قبروں کو گرا دیا گیا، جن کو منہدم کر دیا گیا، افسوس صد افسوس کہ جس سرزمین پر
یہ کہہ کے قبور اہل بیت علیہم السلام کو گرایا گیا کہ اسلام میں قبروں پہ عمارت بنانے کی اجازت نہیں ہے، اسی سرزمین پر پھر تاریخ انسانیت نے حالات حاضرہ میں وہ دور بھی دیکھا کہ یہاں پر مندروں کی افتتاح کیے گئے، یہاں پر غیر ملکی مغرب کی رقاصائیں آ کے رقص کی محفلیں سجاتی رہیں، اسی ارض پاک کو، اسی حجاز مقدس کو جہاں سیدہ صلوات اللہ علیہا کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی، جہاں اہل بیت کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پر دنیا کا کون سا ایسا گھنونا فعل ہے جو وہاں پر نہ ہوا۔ آج ہم سراپا احتجاج ہیں 8 شوال المکرم، اس عنوان کے ساتھ کہ آج ہی کا وہ دن تھا جس دن ایک جھوٹے فتوے کی آڑ لے کر اہل بیت علیہم السلام کے قبور کو گرایا گیا۔ آج جو اہل سنت برادران ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ رسول کا ہو اور رسول کے گھر کو آگ لگا دی جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ نبی کا ہو، رسول کے گھر کی دیواروں کو گرا دیا جائے، تو آئیے دیکھیے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آج بھی اسلام ہے اور مدینہ وہی ہے، لیکن اہل بیت علیہم السلام کی قبروں پر کوئی چراغ روشن نہیں کیا جا رہا، ان کی قبروں کو منہدم کیا جا رہا ہے، جبکہ تھوڑے سے فاصلے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پاک قبر جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا بہترین وسیلہ تھے، وہاں دعا کے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تو موجود ہیں، وہ پتھر تو موجود ہے، وہ تمام نشانیاں تو محفوظ رکھی ہوئی ہیں اور وہ رکھی جانی چاہیے، لیکن وہ لوگ، وہ ہستیاں، وہ شخصیات جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا تھا، ان کی نشانیوں کو کیوں نہیں زندہ رکھا گیا؟ لہٰذا ہمارا احتجاج ہے، ہمارا سوال ہے امت مسلمان سے کہ آج 8 شوال کو ہم پوری دنیا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب سیدہ اہل بیت علیہم السلام کے قبور کو جو گرایا گیا اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، روضہ سیدہ کو دوبارہ بنایا جائے، آئمہ کے روضوں کو دوبارہ بنایا جائے، اور صرف وہاں پر شیعوں کے آئمہ کی نہیں، وہاں پر 70,000 اصحاب پیغمبر کی قبور ہیں، وہاں پر رسول اکرم کی بیویوں کی قبر ہیں، وہاں پر حضرت فاطمہ بنت اسد جناب امیر المومنین کی والدہ کی قبر ہے، وہاں پر جناب حضرت عباس ابن عبد المطلب کی قبر ہے، وہاں پر آل ابی طالب ہے، وہاں پر آل جعفر طیار ہے، وہاں پر ایسی مقتدر شخصیات ہیں کہ جن کی تاریخوں میں نظیر نہیں ملتی اور مثال نہیں ملتی۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کا سلیقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام۔